آج ہم پڑھیں گے خودی کے بارے میں۔ خودی کہا جاتا ہے ایسا گیت جو ساربان اونٹنی کو سنانے کے لیے گاتے ہیں۔ عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ اونٹنی کو اگر اونٹ پہ بیٹھ کے اگر کچھ گایا جائے تو اونٹ جو ہے اس کو اونٹ اس آواز کو انجوائے کرتا ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی مقصد ہوتا ہے کہ صحرا کے اندر کیونکہ سناٹا ہے اور ساربان اگر کچھ گائے گا تو قافلے والوں کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بڑھے گا۔ اسی طرح خودی جو ہے اس کے اندر خودی خان اس نظم کے اندر خود علامہ اقبال ہیں، اور جو اونٹنی ہے وہ اس سے مراد امت مسلمہ ہے۔ تو خودی کی مثال لے کر شاعر امت مسلمہ کو جگانا چاہتا ہے، اس کی بڑی صفات کرے گا کہ تم بڑی پیاری ہو، تم صحرائی مخلوق ہو اور تم گھبراتی نہیں ہو۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر، مقصد اس کے اندر بھی محنت ہے اور امت مسلمہ کا اتحاد ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی علامہ اقبال اس نظم میں کیا کہتے ہیں خودی کے بارے میں، جیسا کہ ابھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ناقۂ سیارے من آہوے تتارے من۔ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، سیارے من یعنی کہ اے اونٹنی تو میرا سیارہ ہے، تو میرا جہاز ہے، اور آہوے تتارے من تو میرے لیے تاتار کا ہرن ہے۔ تتار کے ہرن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور درہم و دینارے من کہتے ہیں جی تو ہی میری دولت ہے، جیتی جاگتی دولت تو ہی ہے۔ اندک و بسیارے من چاہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے تو میری ہے۔ دولت بیدارے من اے اونٹنی تو میری جیتی جاگتی دولت ہے۔ تیز تر گامزن منزل مدور نیست، یعنی کہ یہ مصرع ہر بند کے اندر آئے گا کہ اے میری اونٹنی تیز چلتی رہو کیونکہ منزل ہماری دور نہیں ہے۔ یعنی کہ حوصلہ دے رہے ہیں علامہ اقبال کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، بہت ساری مشکلات آئیں گی لیکن تم نے کرنا کیا ہے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ تو اس طرح نظم کے 8 بند ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہیں جی نیکسٹ بند میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں خودی کے نیکسٹ بند میں۔ تو اگلا بند ہے دلکش زیباستی، اے میری اونٹنی تو دلکش ہے۔ اور کہتے ہیں جی دلکش و زیباستی اے میری اونٹنی تو بہت دلکش ہے، تو خوبصورت ہے۔ شاہد و روناستی تو اچھے قد کاٹ والی ہے۔ روکش ہو راستی اے اونٹنی تو حوروں کو اتنی خوبصورت ہے کہ حوروں کے لیے بھی تو باعث رشک ہے۔ غیرت لیلاستی تو لیلا کے لیے باعث غیرت ہے۔ دختر صحراستی اے میری اونٹنی تو صحرا کی بیٹی ہے۔ تیز تر گامزن منزل مدور نیز، اب تم نے کرنا کیا ہے، تیز چلتی رہو کیونکہ منزل ہماری دور نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں پھر وہی مصرع بار بار دہرایا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک بند کی تشریح یاد کر لی ہے تو وہی تمام بند کے اندر آپ جو بھی اس کا آ جائے آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے، کیونکہ سب کا تھیم سیم ہی ہے، ترجمہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ در تپش آفتاب سورج کی گرمی میں غوطہ زنی در سراب، تو سراب میں غوطہ لگاتی ہے۔ سراب مطلب اگر آپ صحرا میں ہیں اور دور آپ دیکھیں گے تپتی ہوئی دوپہر میں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے پانی ہے، لیکن وہاں پانی ہوتا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں سراب، آنکھوں کا دھوکہ۔ ہم بے شب ماہتاب یعنی کہ ماہتاب کہتے ہیں چاندنی رات میں بھی تند روی چونے شہاب، تو شہاب کی طرح جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ چشمے تو ندیدہ خواب، تیری آنکھ نے جو ہے وہ خواب دیکھا نہیں، مطلب سو کر نہیں تیری آنکھوں نے دیکھا۔ تیز طرف گامزن منزل مدور نیست، اے میری اونٹنی تیز چلتی رہو کیونکہ منزل ہماری دور نہیں ہے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ یعنی کہ یہاں پہ
علامہ اقبال کے بے شمار اشعار ہیں جو آ سکتے ہیں، جو مسلسل محنت کے حوالے سے ہیں، کام کے حوالے سے ہیں، اور امت مسلمہ کی بیداری کے حوالے سے جو اشعار ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا، کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ نیکسٹ ہے جی چوتھا بند، اس میں شاعر کہتے ہیں اونٹنی کے بارے میں، لکا ابر رواں تو چلتے ہوئے بادل کا ٹکڑا ہے۔ لکا ابر کہتے ہیں بادل کو، لکا ٹکڑا، رواں چلتا ہوا بادل، کشتی بے بادبان، یعنی کہ تو ایک ایسی کشتی ہے جس پر بادبان نہیں ہے۔ بادبان وہ کپڑے ہوتے ہیں کشتی کے اوپر لٹکائے گئے بڑے بڑے، جس سے کشتی ہوا کے ذریعے سے چلتی رہتی ہے۔ مثل خضر راہ داں، تو خضر کی طرح راستہ بتانے والی ہے۔ برس تو سب کے ہر گراں، تجھ پر ہر مشکل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، آسان ہے۔ لختے دل ساربان، اے میری اونٹنی تو جو ہے وہ ساربان کے دل کا ٹکڑا ہے۔ بر تو سب کے ہر گراں، یعنی کہ ہر جو بھاری بوجھ ہے تیرے اوپر کیا ہے، سبق کا مطلب ہوتا ہے ہلکا۔ لختے دل ساربان، تو ساربان کے دل کا ٹکڑا ہے۔ تیز طرف گامزن منزل مدور نیست، اے میری اونٹنی تیز چلتی رہو کیونکہ منزل ہماری دور نہیں ہے۔ اقبال کا انداز ہے کہ وہ اس طرح کی مثالیں لے کے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے شاہین کی مثال لی تھی، تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں سوزے تو اندر زمام، تیری تڑپ تیری زمام میں ہے، لگام میں ہے۔ سازے تو اندر خرام، تیرا ساز جو ہے تیرے چلنے میں ہے، خرام کہتے ہیں چلنا۔ بے خورش و تشنا کام، تو بغیر کھائے پیے چلتی رہتی ہے۔ پاب سفر صبح و شام، تو صبح و شام سفر میں رہتی ہے۔ خستہ شوی از مقام، کسی بھی مقام پر تو ٹھہرتی نہیں ہے۔ تیز طرح گامزن منزل مدور نیز، تیز چلتی رہو کیونکہ منزل ہماری دور نہیں ہے۔ تو اونٹ کی یہ خوبی ہے کہ وہ کئی دن کھائے پیے گزار سکتا ہے، بڑا صابر و شاکر جانور ہے۔ لیکن اگلے بند میں کہتے ہیں شام تو اندر یمن، تیری شامیں یمن میں ہوتی ہیں۔ صبح تو اندر کرن، اور صبح تیری کرن میں ہوتی ہیں۔ یہ علاقے کا نام ہے۔ ریگ درشت وطن، وطن کی جو ریت ہے وہ پائے تیرا یاسمن، تیرے پاؤں میں ایسے لگتی ہے جیسے یا جیسمین کے پھول ہوں۔ اے چو غزال ختن، اے میری ختن کی ہرن، یعنی کہ غزال کہتے ہیں ہرن کو، ختن ایک علاقہ ہے۔ اے چو غزال ختن، اے میرے ختن کے ہرن، تیز ترک گامزن منزل مدور نیست، اے میرے ختن کے ہرن تیز چلتے رہو کیونکہ منزل ہماری دور نہیں ہے۔ ساتویں بند میں کہتے ہیں محض سفر پا کشید، چاند سفر سے رک گیا ہے۔ در پسے تل آرمید، اور در کہتے ہیں مے کو، در پسے تل آرمید، اور ایک ٹیلے کے پیچھے آرام کرنے لگا ہے۔ صبح ذا مشرق دمید، صبح جو ہے وہ مشرق سے پھوٹ پڑی ہے۔ اور اس صبح نے کیا کیا ہے، جامہ شب بردرید، رات کا جو لباس ہے اس کو چاک کر دیا ہے۔ باد بیاباں وزید، اور صبح کی ہوا، بیاباں کہتے ہیں جنگل کو، جنگل کی ہوا جو ہے وہ چلنے لگی ہے۔ تیز طرح گامزن منزل مدور نیست، اے میری اونٹنی چلتی رہو کیونکہ منزل ہماری دور نہیں ہے۔ لیکن جی آخری بند ہے جس میں ایک جگہ پہ علامہ اقبال کہتے ہیں خوش آ گئی ہے زمانے کو شاعری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے، تو میں یہ لکھ بھی دوں گا ڈسکرپشن میں۔ کہتے ہیں جی نغمائے من دل کشائے، میرا نغمہ بڑا دلکش ہے۔ زیر و بمش جاں فضائے، اس کا جو اتار چڑھاؤ ہے نا وہ جاں فضائے، یعنی کہ دل کو آرام دیتا ہے۔ قافلہ ہارا درائے، یہ قافلے والوں کے لیے جو ہے وہ ایک درا ہے، گھنٹی کی آواز ہے۔ فتنہ ربا فتنہ زائے، یہ فتنہ
بڑھانے والا ہے اور کام بھی کرنے والا ہے، مطلب جوش و جذبہ دلانے والا ہے۔ اے بے حرم چہرہ سائے، اے میری اونٹنی تیرا چہرہ جو ہے وہ حرم کی طرف ہے، مطلب امت مسلمہ کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ مکہ ہے، تو تیرا چہرہ کس طرف ہے؟ حرم کی طرف ہے۔ تیز طرح گامزن منزل مدور نیز، تیز چلتی رہو کیونکہ منزل ہماری دور نہیں ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ جی عزیز طلباء، یہ تھے 8 بند خودی کے، تو اس میں بڑے اشعار آ جائیں گے علامہ اقبال کے، جو پچھلے کچھ لیکچرز میں بھی میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی میں آپ کو اکثر بول کے بتاتا رہتا ہوں۔ تو ملتے ہیں جی اگلی نظم کے ساتھ، اللہ حافظ۔